فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 کے پارٹ نمبر 25 کی ریکارڈنگ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 305 پہ، اور پچھلے پارٹ سے ہی گفتگو ہو رہی ہے سلام کے متعلق۔ 11واں مطلب آداب سلام میں ہے، سنت ہے کہ سلام میں جمع کے ساتھ خطاب کرے، جیسا کہ کلینی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ 6 اشخاص ہیں جن کو صیغہ جمع کے ساتھ سلام کا جواب دینا چاہیے، ہر چند ایک شخص ہو۔ ایک وہ ہے جس کو چھینک آ جائے تو کہے یرحمکم اللہ، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو، اور وہ شخص جو ایک شخص کو سلام کرے تو کہے السلام علیکم، اور جو شخص کسی شخص کے لیے دعا کرے آفاکم اللہ، اگرچہ وہ ایک ہو، یعنی اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی ملائکہ، کاتبان اعمال وغیرہ، اور چاہیے کہ سب کا ارادہ کرے، یا چاہیے کہ تمام مومنوں کو قصد میں شریک کرے، اور اول زیادہ ظاہر ہے اور آگاہی دیتا ہے اس پر کہ عورت کو چاہیے کہ سلام کرے تب بھی مذکر کے خطاب سے واقع ہو، اگر جمع کے صیغے کے ساتھ ہو، جیسا کہ بعض اصحاب کے کلام کا ظاہر ہے، اور دوسری سند سے انہی حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص کہے السلام علیکم وہ 10 نیکیوں کا باعث ہے، اور جو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 20 نیکیوں کا سبب ہے، اور جو شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں ہیں، اور چاہیے کہ سلام کرنے والا زیادہ نہ بڑھے بلکہ جواب دینے والے کے لیے زیادتی چھوڑ دے، اور جواب میں مقررہ قدر سے زیادہ نہ کہے، جیسا کہ کلینی نے بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے واسطے اس سے آگے نہ بڑھو جو فرشتوں نے ہمارے پدر ابراہیم سے کہا ہے، انہوں نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل بیت، اور مستحب ہے کہ سوار پیادے کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے کو، اور کم تعداد والے لوگ زیادہ تعداد کے لوگوں کو، اور خود بزرگ کو، گھوڑے سوار خچر سوار کو، اور دونوں ٹٹو سوار کو سلام کریں، اور جو شخص کسی مجلس میں داخل ہو تو اہل مجلس کو سلام کرے اور ہر ایک ان میں سے برعکس کریں، جائز ہے۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطفال کو سلام کرتے تھے۔ 12واں مطلب حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَیِّبَةً، یعنی جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو، یہ ایک تحیت خدا کی جانب سے ہے جسے تمہارے لیے خدا نے مقرر کیا ہے، دنیا و آخرت کی برکت کے ساتھ، تاکہ پاک و پاکیزہ اور پاک نفس کا سبب ہو۔ واضح ہو کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ سلام مراد ان گھر والوں پر ہے جو گویا ان کی جان کے مانند ہے، جیسے لا تقتلوا انفسکم، یعنی ایک دوسرے کو مت قتل کرو۔ تحیت من عند اللہ، سلام کی فضیلت پر اشارہ ہے، یعنی
جاہلیت کے طریقے سے صباح الخیر و مساء الخیر و صباح وغیرہ انہی کے مثل مت کہو، اور سلام کرو کہ وہ ایک تحیت ہے جو خدا نے تمہارے لیے پسند فرمایا اور دلوں کی پاکیزگی اور برکت کا باعث ہے، جیسا کہ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ان صباح کا و ان مساء کا۔ یہ اہل جاہلیت کا سلام تھا۔ آخر خداوند عالم نے یہ پیغام بھیجا کہ وَإِذْ جَاءُوكَ حَيُّكَ بِمَا لَمْ يَحْيَكَ بِهِ اللَّهُ، یعنی جب تمہارے پاس وہ لوگ آتے ہیں تو تم کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح تم کو خدا نے سلام نہیں بھیجا ہے۔ پھر حضرت نے ان سے فرمایا کہ خدا نے اس سلام کو ایسے سلام سے تبدیل کر دیا ہے جو اس سے بہتر ہے اور اہل بہشت کا سلام ہے، لہٰذا کہو السلام علیکم۔ دوسری وجہ یہ کہ مراد اپنے اہل عیال پر سلام ہے۔ ابن باویہ نے معانی الاخبار میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مراد مرد کا سلام اہل خانہ پر ہے، مکان میں داخل ہو اور وہ اس کے سلام کا جواب دیں، یہ ہے سلام تمہارے نفس کا، اور مجمع البیان میں اس مضمون کو حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ اپنے آپ پر سلام مراد ہے، جبکہ گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور علی بن ابراہیم نے تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مکان میں داخل ہو، اگر اس میں کوئی ہو تو اس کو سلام کرے، اور اگر کوئی نہ ہو تو کہے السلام علینا من عند ربنا۔ اور بعض نسخوں میں یہ ہے کہ بعضوں نے کہا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دونوں فرشتوں کا ارادہ کرے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور خسائل میں بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مکان میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال کو سلام کرے اور کہے السلام علیکم، اگر اس کا کوئی اہل نہ ہو تو کہے السلام علینا من ربنا، اور جب تمہارا برادر مومن کہے حیاک اللہ بالسلام تو کہو حیاک اللہ بالسلام واہلک دار المقام۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب تم میری امت میں سے کسی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو تاکہ تمہاری عمر دراز ہو، اور جب اپنے مکان میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرو تاکہ تمہارے گھر کی برکت زیادہ ہو۔ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اہل مسجد کو سلام کرو۔ تیسری وجہ زیادہ ظاہر ہے اور احادیث معتبرہ کی موید ہے، اور انفسکم میں کوئی تکلف نہ کرنا چاہیے۔ اس بنا پر بعید نہیں ہے کہ آیت سے مراد یہ ہو کہ خدا کی جانب سے اپنے آپ کو سلام کرو، اس طرح کہو کہ ہمارے پروردگار کی جانب سے ہم پر سلام ہو، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت سے ظاہر ہے۔ 13واں مطلب اس میں علماء امامیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب کوئی نماز میں ہو اور کوئی دوسرا اس کو سلام کرے تو اس پر واجب ہے کہ انہی الفاظ سے اس کو جواب دے جن الفاظ سے اس نے سلام کیا ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ اگر جواب نہ دے تو اس کی نماز باطل ہے یا نہیں۔ بعض نے کہا کہ مطلق باطل نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ ذکر میں سے کچھ سلام کے بعد اور جواب دینے سے پہلے عمل میں لائے تو باطل ہے ورنہ نہیں، اور بعض نے دوسری تفصیلیں بیان کی ہیں جن کو بحار الانوار میں ذکر کیا ہے، اور باطل ہونے کا حکم مشکل ہے، اور عہود مطلقاً اعادہ ہے اگر کوئی جواب نہ دے، اور بظاہر جواب سلام میں جلدی کرنا معتبر ہے، اس حیثیت سے کہ اس کو جواب سلام کا ترک کرنے والا نہ کہیں۔ پھر اگر سلام کلمہ یا کسی کلام کے اثنا میں واقع ہو تو اس کلمہ یا کلام کے پورا کرنے میں جلدی کے منافی نہیں ہے۔ 14واں مطلب علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جو نماز میں مشغول ہو کوئی سلام کرے اور کہے السلام علیکم تو جواب ہے کہ اسی کے مثل جواب دے علیکم السلام، جواب میں کہنا جائز نہیں ہے۔ اور ابن ادریس نے کہا ہے کہ سلام کے ہر لفظ کے ساتھ جواب سلام دے تو بہتر ہے، اور متابعت مشہور اولا
अहूद है। अगर अलैकुम के बजाय अलैका कहे तो तरद्दुद है, और अगर सलाम करने वाला अलैकुमुस सलाम कहे तो बाज़ कहते हैं कि उसका जवाब नहीं है, मगर ये कि जवाब दुआ का कस्द करे और वो दुआ का मुस्तहिक होता है। और अल्लामा ने इस मसले में तरद्दुद किया, और अगर जवाब जायज़ हो तो क्या वाजिब है या मुस्तहिब, इसमें इख्तलाफ है और वजूब क़ुव्वत से खाली नहीं है। और वाजिब होने की सूरत में क्या सलामो अलैकुम मुतय्यन है या उसी के मिसल जवाब देना जायज़ है। सही हदीसें इस पर दलालत करती हैं कि इसी के मिसल जवाब औला है, हर चंद मुकाबला भी रखता हो और इख्तियार का कौल क़ुव्वत से खाली नहीं है। 15वां मतलब, अगर सलाम के अलावा दूसरे तहियात नमाज की हालत के अलावा कहें, जैसे शब बखैर और सबाहुल खैर और अनम सबाहन वगैरह, तो इसमें इख्तलाफ है कि वाजिब के जवाब वाजिब है या नहीं। और अहूद बल्कि अजहर ये है कि या उसी के मिसल या उससे बेहतर इबारत में या दूसरे सलाम से जवाब दे आयत की और बास हदीसों की अमूमियत की वजह से। और अगर जवाब में सलाम करे, अहूद ये है कि तहियत करने वाला सलाम का जवाब दे, इस सबब से कि बगैर सलाम के जवाब देने की खराबी कम है, अगरचे इसमें सुन्नत के मुताबिक ज्यादा है। और अगर इस इबारत को कोई शख्स किसी से कहे जो नमाज में हो, अजीम तर अशकाल होता है। अगर फारसी में कहे या तरन्नुम के साथ उसके मिसल कहे, सलाम अलैका व सवामा ना अलैका वगैरह। और इब्ने इदरीस और मुहक्किक ने कहा है कि उसको जवाब देना जायज़ है, और मुहक्किक ने कहा है कि अगर उसके लिए दुआ करे और वो मुस्तहिक़ दुआ हो तो दुआ करे, जवाब सलाम ना दे, मैं इससे मना नहीं करता। और अल्लामा ने कहा है कि अगर सलाम करे और सलाम अलैकुम कहे तो उसी के मिसल जवाब दे, और वालेकुम अस्सलाम ना वालैका सलाम ना कहे, इसलिए कि कुरान के बरक्स है। और हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के जवाब में जिसने पूछा कि हालत नमाज में जब कोई सलाम करे तो किस तरह जवाब दिया जाए, फरमाया सलामु अलैकुम कहे, वालेकुम अस्सलाम ना कहे, इसलिए कि अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया जबकि आप नमाज में मशगूल थे, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह जवाब दिया। और फिर अल्लामा ने कहा कि अगर उसको कोई सलाम अलैकुम के अलावा सलाम कहे, यानी अगर कोई तहय्यत कहता है, तो इसी लफ्ज़ और सलाम अलैकुम के साथ अमूम आयत के लिहाज से जवाब देना जायज़ है। 16वां मतलब, अगर असनाए नमाज में किसी को सलाम करे, मशहूर है कि उसका जवाब बुलंद आवाज से दे ताकि वो सुन ले अगर मुमकिन हो। और मुहक्किक का ज़ाहिर कलाम मोतबर ये है कि नमाज में सुनाना वाजिब नहीं है, बज़ाहिर गैर नमाज के मानिंद उसको सुनाना चाहिए या इशारा करे जो उसे समझा दे कि उसने जवाब दिया है। और जो हदीसें सुनाने के वाजिब न होने पर दलालत करती हैं शायद तक़य्ये पर महमूल हों, जैसा कि शहीद अलैहिर्रहमान ने ज़िक्री में कहा है कि अगर खतरे का मौका हो और तक़य्या करे तो सलाम का जवाब आहिस्ता दे कि खुद सुन ले जो जवाब का सवाब रखता है और मुखालिफों की निगाह में भी खुलासी रहे। 17वां मतलब, अगर कोई दूसरा जवाब सलाम दे दे और वो नमाज में हो तो क्या जायज़ है कि वो भी जवाब दे, या सुन्नत है या जायज़ नहीं है। बाज़ ने कहा है कि सुन्नत है क्योंकि आयत का हुक्म मतलब के साथ है, और बाज़ ने कहा है कि जायज़ नहीं है मगर दुआ के क़सद से, जैसा कि गुजरा, और बईद नहीं है कि तर्के अहूद हो। हमने इस मसले में कलाम को तूल इसलिए दिया कि अक्सर औक़ात इंसान उसके अहकाम का मोहताज होता है और अक्सर उलमा इससे मोतरिज़ नहीं हुए हैं, और इस एहतमाल की बिना पर जो अक्सर मुफस्सिरों ने किया है कि आया करीमा हदिया में शामिल रही होगी, लिहाजा अगर उसके बाज़ भी मज़कूर हो तो मुनासिब है। वाज़ेह हो कि उलमा के दरमियान मशहूर ये है कि कोई शख्स किसी को कोई चीज़ बख्शता है तो इसके एवज़ देना वाजिब नहीं है, और शेख तूसी से नकल किया है कि मुतलिक हिबा अवज़ का मुतक़ज़ी है और उसका अवज़ देना वाजिब है। और अबू अस-सालेह हलबी कायल हुए हैं कि पस तर हिबा बुलंदतर अवज़ का मुतक़ज़ी होता है, बुलंदतर अवज़ का मक़तज़ी होता है।
میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اور شیخ طوسی نے نقل کیا ہے کہ مطلق ہبہ عوض کا مقتضی ہوتا ہے اور اس کا عوض دینا واجب ہے، اور ابو الصالح حلبی قائل ہوئے ہیں کہ پس تر ہبہ بلند تر عوض کا مقتضی ہوتا ہے اور چاہیے کہ کم سے کم اسی کے مثل عوض دے، اور جب تک عوض نہ دے تصرف اس میں جائز نہیں ہے، اور یہ دونوں قول بعید اور نادر ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز بخشتا ہے تو عوض کی شرط کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا مطلق چھوڑ دیتا ہے۔ اگر عوض نہ لینے کی شرط کی ہو تو ہبہ کرنے والے کی طرف سے عقد جائز ہوگا اور وہ فس کا اختیار رکھتا ہے، اور اگر عوض کی شرط کی ہو تو چاہیے کہ اس شرط پر عمل کرے۔ پھر اگر عوض کی تعین کی ہو تو عوض لازم آتا ہے۔ اگر ہبہ قبول کرنے والا جو شرط ہوئی ہے دے دے اور ہبہ کرنے والا قبول کرے تو سب پر لازم ہے اور فسخ نہیں کر سکتے۔ اور کیا لازم ہے کہ عوض قبول کرے، اس میں اختلاف ہے۔ اظہر یہ کہ لازم نہیں ہے اور فسخ کر سکتا ہے، اور قبول نہ کرے اور فسخ کر دے، اور ہبہ قبول کرنے والے پر واجب ہے کہ شرط کو وفا کرے، یا اس میں اس کو اختیار ہے کہ عین شے کو واپس کر دے۔ اور اس مسئلے میں فروع بہت ہیں، اور علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ پیشاب و پخانہ کرتے وقت روح بقبلہ یا پشت بقبلہ کرنا حرام ہے، اور بعض نے مکروہ جانا ہے۔ اسی طرح جنب اور حائض پر قرآن مجید کے الفاظ مس کرنا حرام ہے۔ اکثر علماء اسماء باری تعالیٰ و اسماء انبیاء و ائمہ اطہار علیہم السلام کا مس کرنا بھی حرام جانا ہے۔ اسی طرح ان چار صورتوں کا اور ان کے بعض اجزاء کو پڑھنا حرام ہے جن میں سجدہ واجب ہے، اور ان کو مسجد حرام اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مطلقاً داخل ہونا اور عام مسجدوں میں ٹھہرنا اور اس میں کوئی چیز رکھنا حرام ہے۔ اور عہود یہ ہے کہ جنب اور حائض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے مشاہد مشرفہ میں داخل نہ ہوں، اور محدث کے لیے اختلاف ہے، اور عہود یہ ہے کہ کتابت قرآن اور اسماء شریفہ کو نہ چھوئیں، اور غلام، کنیز اور زوجہ کو بغیر کسی جرم اور خیانت کے مارنا اور اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے، اور ان کی تعذیب ضرورت سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ غلام، لڑکے اور کنیز کو 10 تازیانے سے زیادہ تعذیب کرنا حرام ہے، اور اکثر نے مکروہ جانا ہے۔ اور ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ تعذیب کی حد 5 تازیانے یا 6 تازیانے، اور دوسری روایت میں اطفال کی تعذیب 3 مرتبہ وارد ہوئی ہے۔ اور حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص کسی مملوک کو بقدر حد یعنی کہ حد کا باعث اس سے انکار کرے یا واجب کی صورت سے عمل میں لائے بدعت اور حرام ہے۔ اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ اور اعتکاف اور حج و جہاد اور ہزاروں حکم ان سے متعلق ہیں جن میں خلل ڈالنا یا ان سے انکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جو تکلیفیں انسان کو مختلف حالات میں لازم ہوتی ہیں، جیسے کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے، اہل خانہ کے ساتھ معاشرت میں بہت سی تکلیفیں اس کو عارض ہوتی ہیں، مثل اس کے کہ نفقہ اور لباس، ماں باپ کو دینا اور ان کی عزت و حرمت کی حفاظت، اور ان سے بلند آواز سے باتیں نہ کرنا اور ان کے سامنے اف نہ کرنا، اگر وہ گالی دیں یا ماریں تو صبر کریں اور اس کا عوض نہ لیں۔ اس قسم کے افعال اور اولاد کو نہ نفقہ اور لباس دینا، ان کو عبث نقصان و ایذا نہ پہنچانا، اور ان کے حقوق کا باعث نہ ہونا، ان کی تربیت کرنا، واجبات پر عمل کا اور محرمات کے ترک کا حکم دینا، اور رضاعت اور پر رش کے احکام اور ان سے متعلق تمام امور کی تعلیم دینا، اور زوجہ کو نفقہ اور کپڑا دینا، اور سخت مشقت کی خدمت نہ لینا، ان سے کج خلقی نہ کرنا، ان کو عبث اذیت نہ پہنچانا، اور ہر 4 شب میں 1 شب ان کے پاس سونا، اور ہر 4 مہینے میں 1 مرتبہ، تمام امور جو تفصیل سے حدیثوں میں مذکور ہوئے، اور اگر کئی بیویاں ہوں جو ان کے ساتھ امور میں عدل کرنا، اور غلام و کنیز کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا، اور تکلیف شاقہ نہ دینا، ان کو ننگا اور بھوکا نہ چھوڑنا وغیرہ۔ اسی طرح تمام خادموں اور ملازموں کے حقوق کی رعایت،
اور ہمسایوں کے حقوق کی رعایت کرنا اور ان میں جو بھوکے ہوں ان کو سیر کرنا اور ان کو چیزیں رعایت دینے سے نہ روکنا، نیز روٹی، آٹا اور نمک وغیرہ ان کی ضروریات سے دریغ نہ کرنا اور ضرورت کے وقت ان کو فرش و ظروف وغیرہ دینا ان میں سے اکثر معاون یعنی رعایت دینے میں داخل ہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ لوگ جو اپنی عبادت میں ریا کرتے ہیں اور معاون یعنی عاریت دینے میں بخل کرتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ معاون ایک فرض ہے جو تم دیتے ہو اور نیکی ہے جو کرتے ہو، اور اپنے گھر کی چیزیں جو تم دیتے ہو، اور معاون میں سے زکوٰۃ ہے۔ معاون میم الف ماء عین واو اور نون، معاون میں سے زکوٰۃ ہے۔ راوی نے کہا کہ یا حضرت علیہ السلام، ہمارے کچھ ہمسائے ہیں جن کو ہم عاریت دیتے ہیں تو وہ چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں، کیا ہم پر کوئی الزام ہے کہ اگر ہم ان کو نہ دیں؟ حضرت نے فرمایا جب ایسا ہو تو تم نہ دو، کوئی الزام نہیں۔ اور من جملہ حقوق کے حیوانات کے حقوق ہیں جن کو لوگ پالتے ہیں، ان پر واجب ہے کہ ان کو گھاس، چارہ اور پانی دیں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بار نہ لادیں اور بلا وجہ نہ ماریں۔ اور ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک عورت پر ایک بلی کے بارے میں عذاب کیا جس کو اس نے قید کر رکھا تھا، اور بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی، اور حقوق خانہ و اہل خانہ بہت ہیں، اکثر ان میں سے واجب ہیں۔ ہم نے اتنا ہی لکھنے پر اکتفا کی، اور جب مکان سے باہر جائے، دوست و دشمن، کافر و مسلمان، آشنا و بیگانہ، مجالس میں، راستہ چلنے میں، معاشرت کے بہت حقوق ہیں۔ ان کے بارے میں حدیثیں کتاب اشرات میں مذکور ہیں۔ حقوق رحم و مصاحبین، دوست، برادران ایمانی اور مسلمان کا حق مسلمان پر، اور اہل ذمہ کے ساتھ سلوک و برتاؤ، اور مسلمانوں سے ترک حسد و تکبر و کینہ و عداوت اور سخن چینی، اور ان کے عیوب کی تلاش اور ان کا افشاں کرنا، تہمت لگانا، افترا کرنا اور ان سے گمان بد کرنا، اور اہل شر سے اور اہل محلہ اور اہل قبیلہ سے ناحق تعصب کرنا، اور ان پہ پوشش اور رفتار و گفتار میں جبر و سختی کرنا اور دل تنگ ہونا اور حماقت اور بے عقلی کے ساتھ پیش آنا، ان کو گالی دینا اور فحش کہنا، بغیر کسی سبب شرعی کے کسی کو مارنا، کج خلقی کرنا، بغاوت، ظلم، باطل پر فخر اور لوگوں کو گمراہ کرنا، اور بغیر علم کے فتویٰ دینا، ظالموں کی اعانت اور ظلم میں ان کی موافقت کرنا اور ان کے فعل پہ راضی رہنا، اور اعلانیہ حرام کے مرتکب ہونا وغیرہ وغیرہ، کہ ان ہر ایک پر سخت سے سخت عذابوں کی دھمکیاں وارد ہوئی ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا واجب ہونا، وحب فی اللہ و بغض فی اللہ، وحب فی اللہ و بغض فی اللہ، خدا کی خوشنودی کے لیے کسی سے محبت کرنا اور کسی پر غصہ کرنا، اور دین خدا میں مکر و فریب نہ کرنا، اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کا حکم دینا اور گناہوں سے باز رکھنا، اور کفار اہل ذمہ کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی کیفیت اور ان کے امان کی رعایت کرنا اور عہد و امان نہ توڑنا، اور مخالفین اور بادشاہان جور اور ظالم حکام و عمرہ سے تقیہ کرنا اور اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، تاکہ قتل ہونے کی نوبت نہ آئے، اور قتل کرنے میں تقیہ نہیں ہوتا، اور اعضاء کاٹنے اور اندھا کرنے اور اسی طرح کے امور میں اگر جانے کہ اگر نہ کرے گا تو قتل ہو جائے گا، اور اس فعل سے وہ شخص مرتا نہیں، اختلاف ہے، اور تقیہ کے سبب سے ناحق گواہی دے سکتا ہے اگر کسی کے قتل کا باعث نہ ہو، اور جھوٹی قسم اپنے آپ سے اور دوسرے مومن سے ظالم کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے جائز ہے، اور دونوں میں جب تک ممکن ہو تو یہ کرے جیسے ایک مومن کا مال دوسرے مومن کے پاس ہو، اور کوئی ظالم چاہے کہ جبر و سختی سے غصب کرے اور جبر و سختی سے غصب کرے، وہ قسم کھائے کہ مال اس کا میرے پاس نہیں ہے، اور قصد کرے کہ جو مال تجھ کو دینا چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور کلمہ کفر کہنے میں بھی تقیہ جائز ہے جیسا کہ عمار نے کیا،
اور حق تعالیٰ نے ان کا عذر قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی گالی میں جائز ہے، اور بعض حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقیہ ان سے بیزاری میں نہیں ہوتا، اور بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوتا ہے، اور خبروں میں ایک دوسرے سے موافق کرنے کی یہ صورت ہے کہ ان کے درمیان اختیار رکھتا ہو کہ تقیہ نہ کرے اور ان کے نہ سزا کہنے میں اور اپنے تئیں ہلاک ہونا قبول کر لے، جیسا کہ عمار کے باپ اور ماں اور سب کو ان میں جاری کرے، اور جو شخص حدود تعزیرات کی مخالفت کرے اس کو سزا دیں، اور ان کی غیبت میں ان احکام میں سے اکثر علماء اور راویان اخبار سے متعلق ہیں جو دین مبین کے محافظ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے نائب ہیں۔ یہ لائن میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اور جو شخص حدود تعزیرات کی مخالفت کرے ان کو سزا دیں، اور ان کی غیبت میں ان احکام میں سے اکثر علماء اور راویان اخبار سے متعلق ہے جو دین مبین کے محافظ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے نائب ہیں، اور تمام خلق پر احکام الہی جاری کرنے میں ان کی اعانت اور ان کی طرف رجوع ہونا اور ان کے احکام قبول کرنا واجب ہے، جیسا کہ احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ جس نے ان کے احکام کو رد کیا اس نے ہمارے حکم کو رد کیا، اور جس نے ہمارا حکم رد کیا اس نے خدا کے حکم کو رد کیا، اور وہ خدا کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ دوسرا مقصد وجوب توبہ کے بیان میں اور اس کی شرائط اور ان گناہوں کا بیان جن سے توبہ کرنی چاہیے اور توبہ قبول ہونے کا واجب ہونا۔ اس میں چند مطالب ہیں۔ پہلا مطلب وجوب توبہ کا بیان اور ان گناہوں کا جن سے توبہ کرنی چاہیے۔ واضح ہو کہ گناہوں سے توبہ واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ آیا تمام گناہوں سے توبہ واجب ہے یا ان گناہوں سے جن کا کفارہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ کبائر کے اجتناب سے صغائر مغفر ہو جاتے ہیں، تو کیا باوجود مغفر ہونے کے ان سے توبہ کرنا واجب ہے؟ اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، اور یہ قول اقویٰ ہے، لیکن اہوت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ و انابت و استغفار کرتا رہے اور مقربان الہی کے حالات پر نظر کرے جو کسی مکروہ اور ترک اولیٰ پر برسوں تضرع و زاری اور خدا سے فریاد کرتے رہتے تھے جب تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح گناہ کا اثر نہ صرف عذاب آخرت ہے بلکہ گناہ آدمی کے دل کو سیاہ کرتا ہے اور سیاحت قرب الہی سے دور کر دیتا ہے اور خدا کے الطاف کے استحقاق سے محروم کر دیتا ہے اور خدا کی عبادتوں کی توفیق سلب کر دیتا ہے اور شیطان کے غلبے اور کبائر پر جرأت کا باعث ہوتا ہے، اور گناہ کو معمولی سمجھنا اصرار کا سبب ہوتا ہے اور صغیرہ پر اصرار کرنا گناہ کبیرہ ہے اور بہت دفعہ دنیاوی بلاؤں کے نازل ہونے کا باعث ہوتا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مصیبت تم پر پڑتی ہے تمہارے کرتوت سے پڑتی ہے اور خدا تو بہت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے ڈرو کہ ان کو حقیر سمجھو، یقیناً وہ نہیں بخشے جاتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہیں جن کو آدمی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے سوا کوئی گناہ نہ کروں تو میرا کیا کہنا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ گناہ پر اصرار یہ ہے کہ گناہ کرے اور استغفار اور توبہ گناہ سے نہ کرے، اور حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کہ کوئی چیز دل کو مثل گناہ کے فاسد نہیں کرتی، بے شک جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے برابر اس کے دل میں اثر کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کو سرنگوں کر دیتا ہے۔ خدا بند تعالیٰ اس میں قرار نہیں لیتا اور اس کا منہ خدا سے پھر جاتا ہے اور دنیا فانی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی رگ میں حرکت نہیں ہوتی اور کوئی پیر پتھر سے نہیں ٹکراتا اور کسی سر میں درد نہیں ہوتا اور کوئی
بیماری عارض نہیں ہوتی مگر گناہ کے سبب سے جو آدمی کرتا ہے، اور جو کچھ خدا معاف کرتا ہے بہت زیادہ ہے۔ نیز فرمایا کہ گناہ آدمی کو روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے سبب سے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ کوئی نعمت خدا کسی کو نہیں دیتا کہ اس سے سلب کر لے مگر کسی گناہ کے سبب سے جو اس سے صادر ہوتا ہے۔ اور حضرت باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل میں ایک سفید نقطہ اور ایمان کا ایک نور ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس سفیدی میں پیدا ہوتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ محو ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمام سفیدی پر چھا جاتا ہے اور اس کو چھپا دیتا ہے، اور اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ شخص خیر و نیکی کی جانب واپس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس میں اختلاف ہے کہ جس گناہ سے انسان نے توبہ کر لی ہے تو کیا اس سے پھر توبہ واجب ہے یا نہیں۔ خواجہ نصیر اور علامہ قائل ہوئے ہیں کہ توبہ ہمیشہ واجب ہے، کیونکہ فعل کبیح پر توبہ ہمیشہ واجب ہے، اور یہ بات قابل غور ہے کیونکہ آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ پہلی توبہ سے عذاب اس سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ندامت اور پھر نہ کرنے کا عزم و ارادہ ہمیشہ قائم رہے، یہ نہیں معلوم، اور یہ کہ گناہ کا ارادہ رکھنا کبیح ہے۔ اگر کوئی فعل گناہ ہے جب تک عمل میں نہ لائے معاف ہے، جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہوگا انشاءاللہ، اور ندامت کا ترک کرنا بھی دور نہیں ہے کہ اسی باب سے ہو، کیونکہ غالباً ایک دوسرے سے مٹتے نہیں، اور اس صورت میں کوئی عذاب ان پر مرتب ہوتا ہے توبہ کا ایک جز ہوگا، اور کسی حال میں عذاب کا استحقاق اصل مصیبت پر نہیں پلٹتا، اس میں شک نہیں، اور یہ باتیں بھی معلوم نہیں ہیں کہ ان کے قائل ہوں۔ اب اسی سلسلے کا جو دوسرا مطلب ہے وہ ہم اگلے پارٹ میں پڑھیں گے۔ ابھی اس پارٹ کا یہیں پر اختتام ہوا۔ کتاب حق الیقین جلد نمبر 2